بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی مہربانی میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، یا حیو یا قیوم کو ایک چٹکی نمک پر صبح و شام صرف اور صرف ایک دن اس طرح پڑھ لیجئے جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں، تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کی سسرالیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ میری وہ پیاری بہنیں جو علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں سسرالیوں کے گھر سے، اور وہ میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہے یا ان کو حصہ مل جائے جس کی بدولت وہ اپنا ذاتی گھر لے سکیں، اور میرا پیارا بھائی بھی اسی طرح چاہتا ہے کہ مجھے سسرالیوں کے گھر کی طرف سے علیحدہ حصہ مل جائے جس کی وجہ سے میں اپنا گھر لے سکوں اور میں اور میری بیوی الگ گھر میں خوش رہ سکیں۔ اس طرح کے واقعات روز مرہ زندگی میں آتے رہتے ہیں، جس کی بدولت میں آج آپ کے سامنے وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آپ وظیفے کو ادا کریں، آپ کو انشاءاللہ ایک ہی دن میں فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنیں بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں گی، اور میرا پیارا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں خوش رہے گا۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس کو یا حیو یا قیوم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو پڑھنے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا فوراً قبول و منظور ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے غیبانہ مدد بھی فراہم ہو جاتی ہے، اور فرشتے رو کر گڑگڑا کر اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا بندہ بہت پریشان ہے، آپ کا بندہ آپ کو پکار رہا ہے، آپ اس کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لیجئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں پر کن فیکون فرما لیتے ہیں، اور ایسے ہی آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی دعا جائز ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کسی بھی قسم کا ملال نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر یقین بھی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی علیحدگی بھی سسرالیوں کے گھر سے حاصل آپ کر پائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت مل سکیں۔ آئیے میں اب آپ کو وظیفہ تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور آپ کو اس وظیفے سے کیسے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف بدھ والے دن ادا کرنا ہے نماز فجر کے بعد، اور آپ نے مغرب کی نماز سے کچھ منٹ پہلے اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ ایک ہی دن ادا کرنا ہے، لیکن آپ نے 2 وقت اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے بدھ والے دن۔ آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ صرف سسرالیوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا حصہ لینے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب معاملات آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے اپنی سیٹ سے اٹھ جانا، اور پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک چٹکی نمک کی لے کر آنی ہے،
اور پھر آپ نے اپنی زبان مبارکہ پر وہ چٹکی نمک کی رکھ لینی ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اول اور آخر سب سے پہلے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ نے درمیان میں اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے نام پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے یا حیو کو 713 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے یا حیو کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور آپ نے 713 مرتبہ یا حیو کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے 313 مرتبہ پھر یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 713 مرتبہ یا حیو کی تعداد ہوگی اور 313 مرتبہ یا قیوم کی تعداد ہوگی۔ پھر آپ نے آخر میں پھر دوبارہ 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے، اور ایسے ہی آپ کا جو وظیفہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے تو آپ کے زبان مبارک پر جو نمک پڑا ہوگا اس نمک کو بھی آپ نے کھا جانا ہے۔ جب وظیفہ ختم ہو تبھی آپ نے اس نمک کو کھانا ہے، اس سے پہلے آپ کا نمک جو ہے وہ زبان مبارکہ سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو اسی طرح ادا کر لیا تو پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی مقاصد کو بیان فرمانا ہے۔ آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی دعا میں لازمی بیان فرمانی ہے۔ جب آپ دعا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی حمد و ثنا سن کر اپنے متعلق انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی غیبانہ مدد بھی عطا فرما دیں گے، اور آپ کی ہر دعا پر کن فیکون بھی فرما دیں گے، اور آپ سے خوش بھی ہو جائیں گی، اور آپ کی توبہ بھی انشاءاللہ قبول منظور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک ہی دن آپ نے صرف اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور ایک ہی دن میں آپ کا یہ کمال دکھ جائے گا۔ اگر آپ میرے پیارے بہن میرے پیارے بھائیوں کو اگر ابھی تک اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی، آپ کو سمجھانے کی بھی ضرور کوشش کی جائے گی، یا آپ کسی اور متعلق وظیفہ چاہتے ہیں، عمل چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی، آپ کی انشاءاللہ مدد بھی ضرور فرمائی جائے گی۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک لیے اللہ نگہبان۔